علماء کرام کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے اس وقت کے لوگوں کو دعوت رجوع الی القرآن دینا، یعنی لوگوں کو یہ جو آج کل دعوت کا تبلیغ کا ایک نیا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ لوگوں کی منشا کے مطابق تقریر کرنا، جو لوگوں کو اچھا لگے اسی کو سنانا، جو لوگوں کے دل کو بھائے اس کی طرف لوگوں کو آگاہ کرنا، وہی لوگوں کو سنانا، یہ آج کا یوں سمجھیں کہ 15ویں صدی کا تبلیغ اسلام کا طریقہ ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو دین اسلام کا تبلیغ کا طریقہ ہے وہ کچھ اور ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کی اصلیت، دین کی حکمت، اللہ کے دین کا فلسفہ لوگوں کو بتانا کہ اللہ کا دین نازل ہوا کس لیے، انبیاء کا نزول کس لیے ہوا، کتابوں کا نزول کس لیے ہوا، رسولوں کا نزول کس لیے ہوا، اس کا اصل مقصد کیا ہے، دین کی اصل غرض و غائد کیا ہے، یہ ہے اصل تبلیغ کا حق ادا کرنا۔ تو آج کے دور میں علماء کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو دعوت رجوع الی القرآن دیں، یعنی اپنے اپنے مقامات پر جہاں جہاں پہ ذمہ داریاں ہیں اللہ کے قرآن کی خالص ترین دعوت کو شروع کر دیں۔ یعنی قرآن کی ایک تعویل خاص ہے اور ایک تعویل عام ہے۔ تعویل خاص یہ ہے کہ اس وقت یہ قرآن اترا تو کس تصور میں اترا، اس وقت یہ قرآن اترا تو اس کی کیا ضرورت پڑی، اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے۔ اور ایک ہے تعویل عام۔ قرآن کی تعویل عام سمجھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن کسی ایک وقت کے لیے، کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک علاقے کے لیے اور کسی ایک نسل کے لیے نہیں اترا، بلکہ اللہ کا قرآن وہ ہے جو یونیورسلی ہے، عالمگیر کتاب ہے۔ اس عالمگیر کتاب کے اندر اگر قیامت تک آنے والے ہر فرد و بشر کے لیے ہدایت موجود نہیں تو پھر بتائیے اس قرآن کی عالمگیریت پر سوال اٹھتا ہے یا نہیں۔ تو علماء کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے لوگوں کو اللہ کے قرآن کی طرف دعوت دینا، اور پھر اس قرآن کو تعویل عام کے ساتھ لوگوں کے ذہنوں کے اندر بٹھانا۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر ایمان حقیقی پیدا ہوگی۔ ایک ایمان ہے، ایمان کا پہلا درجہ جس کو ہم اسلام کہتے ہیں۔ جب میں نے کہہ دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، جب میں نے یہ پڑھ دیا گویا کہ میں ایمان اور اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ پہلا سٹیپ ہے، یہ پہلا قدم ہے۔ اس کے بعد دوسری بات ہے ایمان، پہلے ہے اسلام، اس کے بعد دوسری بات ہے ایمان۔ اگر آپ کے ذہن میں حدیث جبرائیل ہو علیہ السلام تو اس میں جو ایمان، اسلام اور احسان کے بارے میں بتلایا گیا ہے اس کو مد نظر رکھیے۔ تفصیل کا وقت میرے پاس موجود نہیں ہے۔ پہلی بات، دعوت رجوع الی القرآن کے نتیجہ میں لوگوں کے اندر حقیقی ایمان پیدا ہوگا، یعنی اپنے اللہ کی حقیقی پہچان پیدا ہوگی، نظریہ اور عمل کا حقیقی فلسفہ ذہن میں اترے گا، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میرا نظریہ ٹھیک ہے، عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کا حقیقی تعارف حاصل ہوگا قرآن کو اصل طریقے سے پڑھنے کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، پہلی ذمہ داری دعوت رجوع الی القرآن۔ اب جلدی سے دوسری ذمہ داری کو دیکھتے ہیں۔ دوسری ذمہ داری، اور اس سے پہلے یہ سمجھ لیں، پہلی ذمہ داری ادا کرنے کے نتیجے میں لوگوں کے اندر ایمان یقینی پیدا ہوگا، یقین والا ایمان پیدا ہوگا، آخرت پر یقین پیدا ہوگا۔ اب چلتے ہیں جی دوسری ذمہ داری کی طرف۔ دوسری ذمہ داری غلبہ دین کے حوالے سے علماء کی یہ ہے کہ لوگوں کو منہج انقلاب نبوی سے روشناس کروائیں، کیونکہ اس 20ویں صدی عیسوی میں اور 15ویں صدی ہجری میں علماء کا اور عام عوام الناس کا ایک رجحان بن چکا ہے کہ دین اسلام اس کا غلبہ الیکشن کے ذریعے ہوگا، جمہوریت کے ذریعے ہوگا۔ جس طرح کہ دنیا میں ٹرینڈ چل رہا ہے تو علماء حق، علماء علماء جو ہیں علماء دین، ان کا بھی یہ نظریہ بن چکا ہے کہ دین اسلام کا غلبہ ہوگا تو صرف اسی رستے میں۔ لیکن اس کے برعکس نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ، منہج انقلاب نبوی کچھ اور ہے۔ جس طریقے سے، جس منہج سے، جس روش سے نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے انقلاب کو برپا کیا ہے وہ یہ طریقہ ہرگز نہیں تھا۔ جماعت کے منظم کرنے کا وہ یہ طریقہ ہرگز نہیں تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو
دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائیں کہ اگر اللہ کے دین کا غلبہ ہو سکتا ہے تو وہ منہج انقلاب نبوی سے ہو سکتا ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہج سے۔ اس کے لیے آپ کو مولانا ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کے لیکچرز کو ضرور سننا ہوگا کہ منہج انقلاب نبوی کیا ہے۔ اب جلدی سے چلتے ہیں تیسری بات کی طرف۔ اچھا، اس کے ضمن میں ایک بات یہ کر دوں کہ منہج انقلاب نبوی کو سمجھنے کے لیے ایک چیز مسٹ ہے، وہ کیا ہے؟ سیرت نبوی کا انقلابی نقطۂ نظر سے مطالعہ۔ سیرت نبوی کا انقلابی نقطۂ نظر سے مطالعہ۔ جب سیرت النبی کو ہم انقلابی نقطۂ نظر سے پڑھیں گے، آپ کی مکی زندگی، آپ کی مدنی زندگی، آپ کے غزوات کو، آپ کے لیل و نہار کو جب پڑھیں گے تو تب پتہ چلے گا کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کیا طریقہ اپنایا تھا، جماعت کو منظم کس طرح کیا تھا، جماعت کو جوڑا کس طرح تھا، لوگوں کے اندر اللہ کے خوف کو، اللہ کی محبت کو کس طرح لوگوں کے اندر جناب بٹھایا تھا، لوگوں کے اندر پیدا کیا تھا۔ تو سب سے اہم بات منہج انقلاب نبوی کو سمجھنے کے لیے اہم بات اور مسٹ اور ضروری بات یہ ہے کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو حرف بحرف پڑھا جائے، پڑھایا جائے۔ علماء کی تیسری اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے اپنے مقامات پر رہتے ہوئے، اپنی مساجد میں، اپنے دائرہ کار میں، اپنے جناب احباب کے درمیان منہج انقلاب نبوی کی روشنائی کے لیے سیرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام